وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگ دوستوں عزیزو، سب سے اہم مسئلہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم مسئلہ مسلمان کے اپنے دین پر استقامت کا ہے۔ مسلمان ہونا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا یہ قومیت کا اسلام ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ یہ اسلامی حکومت ہے، اس کا نام خدا کی قسم اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلامی جھنڈا ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ میرا شناختی کارڈ مسلمان ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام مسلمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور نمونہ بن کر اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت کرے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک کتابوں میں لکھا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے۔ مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونے والا اسلام یہ اسلام ہے۔ جسے پوچھو اسلام کہ فلاں کتاب میں اسلام پڑھ لو۔ صحابہ کے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی۔ قرآن بعد میں جمع کیا گیا ہے، ابتدا میں قرآن جمع نہیں تھا۔ جو آسمانی کتاب ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، وہ کتاب بھی ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ کتاب لوگوں کے سینوں میں یا چمڑوں پر کچھ لکھا ہوا تھا، اکثر لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ لیکن عملی اسلام پورا امت میں اس طرح زندہ تھا کہ زندگی کے کسی شعبے کا عمل، زندگی کے کسی شعبے کا حکم اگر عملی طور پر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ آ جاؤ۔ تجارت کا، زراعت کا، حکومت کا، سیاست کا، عبادت کا، معاملات اور معاشرے کا، جو حکم دیکھنا ہو اس کا عملی نمونہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ جس دین کے عامل تھے اس دین کے داعی تھے، اس دین کے داعی تھے جس دین پر عامل تھے۔ ان کے یہاں دعوت بیان تقریر کا نام نہیں تھا، ان کے یہاں دعوت امت پر عملی دین پیش کرنے کی محنت کا نام دعوت تھا، کہ امت کے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب بتایا گیا تھا وہ دعوت اللہ، وہ امت کو پڑھایا گیا تھا کہ تمہارے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اور یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ عمل اور دعوت کو جمع کرنا یہ مذہب کی پختگی کا سبب ہے۔ مسلمان اسلام جانتا ہے، لیکن اس کو اس کا ماحول، مسلمان کو غیروں کے قوانین، مسلمان کو اس کا اپنا
نظام دنیا وہ دین سے روکے ہوئے ہے. حضرت فرماتے تھے کہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، امت میں بے دینی باوجود علم کے ہے. یہ بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر کسی طاقت سے، کسی معاشرے سے، کسی فیشن اور رواج سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں. اگر ہمارے حالات آپ کو معلوم ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ دین اس طرح اختیار کر لو. ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں. جس کو بھی دین کی دعوت ہوگے اس کے بعد یہ عذر ہوگا کہ آپ کو میرے حالات کا علم نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی حال سے مسلمان کا اپنے دین کو بچانے کے لیے ٹکرانا، یہ ہمیں سیرت میں دعوت کے بغیر نہیں ملتا. جہاں دعوت چھوٹی ہے وہیں غیروں کی دعوت پر، وہیں غیروں کی دعوت آئی ہے جہاں دعوت چھوٹی ہے. اس لیے کہ اپنے دین کی پختگی اور اپنے مذہب پر استقامت وہ عمل اور دعوت دونوں کو جمع رکھنے پر ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے اچھا مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر لے. اس سے اچھا مذہب ہو کس کا سکتا ہے. قرآن کی بات اتنی واضح ہے کہ یہاں علماء نے قول کا ترجمہ مذہب سے کیا ہے کہ اس سے اچھا مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اور واقعی حقیقت یہی ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین پر عامل ایسے تھے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے جھکتی تھی. یہ قانون کے تابع نہیں تھے، قانون ان کے تابع تھا. یہ شکلوں کے تابع نہیں تھے، شکلیں ان کے تابع تھی. یہ سمندر کے تابع نہیں تھے، سمندر ان کے تابع تھے. یہ جنات نہیں ڈرتے تھے، جنات ان سے ڈرتے تھے. زندگی کا کوئی شعبہ، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس کے یہ پابند ہوں، بلکہ سب ان کے پابند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے کہ تم میری طرف لوگوں کو لے کر آ، میں اپنی ساری مخلوق کو تیری خدمت میں لگا دوں گا. یہ اللہ کا دستور ہے، اس کے یہاں کوئی کام دستور کے خلاف نہیں ہوتا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ تمام صحابہ کرام کی تمام صحابہ کے غیبی تائیدات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ میں تمہارا مددگار اس شرط کے ساتھ ہوں کہ تم میرے دین کے مددگار رہو. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم مسئلہ دین کے جاننے کا نہیں ہے، دین پر استقامت کا ہے. دین پر استقامت، وہ استقامت جو ہوگی وہ استقامت کی قوت جو پیدا ہوگی وہ دعوت الی اللہ سے پیدا ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت، وہ دعوت الی اللہ سے ہی باقی رہے گی. اگر یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا تو یہ مدعو ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے، اور نکلنے کے ارادے سے رہ گئے. نہ نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نکلنا نہیں ہے، نکلنے کے ارادے سے داخل ہو گئے.
کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، وقت گزر گیا۔ اس تاخیر پر اللہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ان سے ناراض ہو گئے۔ کیا غلطی کی ہے، کیا گناہ کیا ہے؟ صرف ایک موقع پر، ہر موقع پر نکلنے والے صحابی ایک موقع پر رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی تنگی نہیں تھی۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض اور سارا مدینہ ناراض۔ ان کے چچا کے لڑکے جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا، اس طرح ہاں کر دو کہ محبت تو ہے مجھے، نہیں میں نہیں جا سکا ایک موقع پر اللہ کے راستے میں، لیکن مجھے اللہ کے رسول سے محبت تو ہے نا، اس پر تو ہاں کر دو۔ ان کے جگری دوست نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، یہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اتنی سخت بات اس نے یہ جواب دیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی اس موقع پہ تم پیچھے نہ رہتے، میں کیسے کہہ دوں کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو یہ ناراضگی کا عمل نہ ہوتا تم سے۔ اس درمیان میں جب سارا مدینہ منورہ بائیکاٹ کیے ہوئے تھا کعب بن مالک کا اور ان کے دونوں ساتھیوں کا، اس درمیان میں غسان بادشاہ نے ان کو خط لکھا، ان صاحب کا قد جفا کا، کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، اور ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم پر مہربان ہوں گے، ہم تمہاری خیر خبر لیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھتے ہی یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی، ایک مصیبت نہیں چلی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ خط پڑھا ایک مرتبہ اور تندور میں آگ جل رہی تھی، وہ بادشاہ کا خط، ان حالات میں جس میں کوئی مدینہ منورہ میں ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں، بیوی تک سے کہہ دیا آپ نے کہ بیوی سے کہو کہ وہ اپنے میکے چلی جائے، آپ کے ساتھ نہ رہے۔ کیوں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی ہے یا نہیں۔ اگر ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے تو یہ ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایک امتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان سب کے بائیکاٹ کرنے کے بعد آپ کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جب آپ پر کوئی حال آئے تو آپ اپنا دین بدل بیٹھے یا ان کا مذہب چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے ہو لیں، ایسا تو نہیں۔ صحابہ کا امتحان قدم قدم پر اس لیے ہوتے تھے کہ اب تک اس دعوت اور تبلیغ میں لگ کر کتنی پختگی، کتنی استقامت آئی ہے۔ تو واقعی سارے قصے کا خلاصہ یہی ہے، لوگ بیان کر کے گزر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے چاہتے کیا تھے۔ خط کسی عام آدمی کا نہیں، غسان بادشاہ کا آیا، بجائے الحمدللہ کہنے کے انا للہ پڑھی اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی، فوراً خط کو تنور میں ڈالا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہم اللہ کے رسول کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھی وہ استقامت، یہ تھی وہ استقامت. لیکن غسان بادشاہ نے دعوت اس وقت دی ان کو جب یہ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے بیٹھ گئے. صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے. اس پر غسان بادشاہ نے ان کو، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے دین کی دعوت دینے والے یہ ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے. میری تو عقل حیران ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے پھر دنیا کا تاثر، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر اللہ کے غیر کا تاثر، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر سنتوں سے محبت نہ ہو، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے ضابطے کے خلاف ہے یہ کہ ایک شخص دعوت اللہ میں مشغول ہو اور پھر وہ غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں کام کر رہے تھے. نصرانی بادشاہ نے نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، میں آپ کو اپنی آجی بادشاہت دے دیتا ہوں. فرمایا تیری ساری بادشاہتیں مل جائیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، میں پہلے جھگڑنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی ایک حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم ان واقعات کو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے، میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے، میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے. دیکھو یہ کیفیت اس لیے نہیں ہے کہ دین کی بات کا کہنا اور سننا اور دین کی بات کو امت تک پہنچانا سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے، سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے. جب دعوت سنت کے طریقے پر تھی تو بڑی بڑی بادشاہتوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے. اس طرح بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے. اور بادشاہ کہتے تھے کہ اس فقیر نے ہمارا ملک چھین لیا ہے، اس فقیر نے ہمارے تخت پر قبضہ کر لیا ہے. بادشاہ کا سردار کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے کہ نہیں مجھے پاگل مت سمجھو، یہ فقیر اور یہ غلام تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے لے گیا ہے. واقعات دیکھو صحابہ کی دعوت کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت اس طریقے سے ہی ہٹی ہوئی ہے. رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچانا، اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا. امت تک دین کی بات کے پہنچانے کا صرف راستہ ہی نقل و حرکت ہے. اس لیے کہ عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے سوائے انسان کے. سوائے انسان کے امت کو عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے. انسان واحد ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے انسان جو عمل پیش کر سکتا ہے. اللہ نے کوئی مخلوق ایسی بنائی نہیں ہے جو عمل پیش کر دے. کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی آلہ، کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو عمل پیش کر دے سوائے انسان. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے. دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے. اس یقین کی کہ سیکھنے کو بھی صحابہ کے طریقے پر لاؤ. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے
جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. امام مالک کا قول ہے کہ امت کے بعد والوں کی اصلاح و تربیت ان طریقوں میں ہے جو طریقے صحابہ کے تھے. اس لیے دعوت کو اس طریقے پر لانا یہ ہر کام کرنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے. دعوت کو رواج سے بچاؤ. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے سمجھتے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. کہ دین کی ترقی صحابہ کرام کے طریقے محنت میں ہے. دین کی ترقی صحابہ کرام کے طریقے محنت میں ہے. ہم دعوت کے ذریعے اس طریقے محنت کو زندہ کریں جس طریقے محنت میں اللہ نے تربیت رکھی ہے. اللہ نے صاف فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم ہدایت دینے کے لیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہم ہدایت دینے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس نے جوہد میں طریقہ کیا اختیار کیا ہے. ہر محنت سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کا طریقہ، ہدایت کی محنت وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ طریقہ وہ ہے جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کا واحد طریقہ اور واحد سبب، اس کے علاوہ کوئی سبب نہ سوچنا نہ عمل کرنا. واحد طریقہ، واحد سبب ایمان کی تقویت کا، وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے اور صحابہ کی طرح ہر ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو مسجد سے باہر کے بکھرے ہوئے مادی ماحول سے، شکلوں کے اور اسباب کے ماحول سے، معاشرے کی ظلمتوں سے اور گناہوں کی گندگی سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں جمع کرنا ہے. اس کے علاوہ ایمان کی تقویت کا کوئی طریقہ، کوئی سبب ہمیں سیرت میں نہیں ملتا. اس کے علاوہ ہمیں سیرت میں کوئی طریقہ نہیں ملتا. میری بات بہت غور سے سننا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں ملتا کہ ایمان کی تقویت کا طریقہ کیا ہے. میری بات یاد رکھنا، یہ ایمان صرف دعاؤں سے نہیں بنے گا. جتنی چاہے دعائیں مانگ لو، سیدھی بات ہے. ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ساتھ مانگا گیا ہے، لیکن طریقہ محنت اختیار کرتے ہوئے. دعا ہے ایمان سے متعلق، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان چاہتا ہوں جو ایمان دل میں رچ بس جائے. لیکن طریقہ متعین کیا ہے اور صحابہ کرام کا معمول نقل کیا ہے. حیات الصحابہ میں اگر پڑھا کرو اہتمام سے تو ملے گا کہ صحابہ پر گشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. صحابہ پر گشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، نؤمن ساعتا، کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئے. چلو ہمارے ساتھ، ہمیں پر ایمان لائیں گے. آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں پر ایمان لائیں گے. صحابہ کرام کا معمول ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور جو جہاں ملا اس کو دین کی بات پہنچا کر یہ سمجھے کہ میں ذمہ داری اپنی پوری کر چکا ہوں، کہ میں نے اس کام میں بات ڈال دی. میرے دوستو عزیزو، کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک وہ 100% دین کی بات کے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر نہ آ جائے. یہ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. کسی طریقہ ابلاغ سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. آپ لاکھ چینل بنا لیں اسلام پہنچانے کے لیے،
نہیں، ہرگز نہیں. حضرت فرماتے تھے اس سے اسلام نہیں پھیلے گا، اسلام کی معلومات پھیلے گی. اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلتا ہے. اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلتا ہے. اگر اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء اور صحابہ کے لیے یہ آلات اور یہ طریقے سب سے پہلے ان کے لیے مہیا کرتے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اسی کام کے لیے تھا کہ لو یہ طریقے، یہ آلات لو اور یہ علم لو اور چلے جاؤ. نہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو امت تک اسلام پہنچانے کے لیے محض حرکت پر ڈالا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی تصدیق کا جو اصل سبب اور طریقہ ہے وہ صحابہ کی طرح گشت کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا صرف واحد طریقہ اور سبب یہ ملتا ہے سیرت میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایمانی مجالس ایمان کی تقویت کا سبب ہیں، اور اس کے لیے امام صاحب نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسجد میں ایمان کے وقت قائم کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو بر پر ایمان لائیں. اس معمول کو بیان کر کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمانی حلقوں سے ایمان بنا کرتا ہے. اسے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، میں تو بار بار مجمع سے ہر جگہ یاد کر رہا ہوں کہ اپنے کام کو اللہ کے واسطے سنت کی طرف لے کر آؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سب سے پہلی سنت، سب سے پہلا طریقہ وہ یقین کے سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ صحابہ صاحب برگشت کرتے اور کہتے ایمان کی تصدیق، ایمان سیکھنے کا عنوان برگشت، ایمان سیکھنے کا عنوان برگشت، ملاقات ایمان سیکھنے کے لیے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے. اور حضرت حیات الصحابہ میں ایمانی مجالس کے بعد جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ سے کہ ایمانی مجالس کا موضوع کیا ہو، کہ ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا، ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا کہ ان کے یقینوں کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشوں سے اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے، ان کے یقین کو ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے خالق کی طرف پھیرو. یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے ہمارے جڑنے کا. ہمارے جڑنے کا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے یقینوں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ایمانی مجالس کا عنوان ہے. یہ پورا مجمع طے کر لیں کہ کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں اور کسی مومن کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑیں گے. میں نہیں کہتا کہ تم اسے کھینچ کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر کی غم اور چاہت یہ ہو کہ کاش یہ مسجد میں آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کر صحابوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کے فرمایا کہ آج اللہ نے تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، آئندہ کبھی نہیں کھلے گا. کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا. یہ فرمایا آپ نے، کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا جو آج اللہ نے تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے کھولا ہے. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں، تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ وہ اصل مسجد ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. اٹھا کر ماحول میں لانا تبلیغ ہے، اٹھا کر ماحول میں لانا تبلیغ ہے.
بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، ماحول میں لانا تبلیغ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل میں بکریوں کے چرانے والے کو ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر کے بکری کو پکڑا، چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا چرواہے سے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا. چرواہے نے کہا ہائے حیرت، بھیڑیا انسان کے بارے میں بات کر رہا. بھیڑیا نے کہا یہ کون سی تعجب کی بات ہے، اللہ کو قدرت ہے جس چیز سے، جس مخلوق سے، جس پتھر سے، جس جانور سے جو چاہے بلوا دے. یہ کون سی حیرت کی بات ہے، یہ کون سی حیرت کی بات ہے. مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ میں تجھ سے انسان زبان میں بات کر رہا ہوں، مجھے حیرت اس پر ہے کہ اللہ کے نبی وہاں نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں صحابہ کو، تو یہاں جنگل میں پھر رہا ہے. تو وہاں جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے کیوں نبی کو واقعہ سنتا. یہ کہہ کر بھیڑیے نے چرواہے کو ماں اس کی بکریوں کے دور مدینے کی طرف روانہ کیا. یہ مدینہ پہنچے کیونکہ بکری ایک طرف محسوس کی کہیں آپ خود میں حاضر ہوئے تو سب سنایا. فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، میں سارے صحابہ کو جمع کر لوں. آپ نے اعلان فرمایا الصلاۃ الجامعہ، سب صحابہ جمع ہو جائے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. فرمایا بتاؤ کیا واقعہ پیش آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں سے ہٹ کر جنات اور چرندوں کا بھی کام یہ تھا کہ اگر کوئی کہیں جنگل میں بھی راہ چلتا نظر آ جائے تو اس سے بھی مدینے کی طرف بھیج دیں. اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، یہ بھاگے اسلام سے. اسلام کو قبول نہیں کرنا. اگر یہاں مکے میں رہا یہ تو قتل کیا جاؤں گا، یہ مسلمان ہونا پڑے گا. جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ فتح مکہ کے موقع پر یمن کی طرف بھاگے جان بچا کر. وہاں یہ تو تھا نہیں کہ میں تاجر ہوں، میں تجھے کاشتکار ہوں، میں تو ملازم ہوں. وہاں کوئی جانتا نہیں تھا یہ الفاظ. وہاں تو جو آدمی جیتا تھا وہ یا نبی کا امتی یا اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی پر اور نبی کی سنت پر. کام ہی یہی تھا کہ جو جہاں جس حال میں ملے اس کو دعوت دینا اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی دکان پر آ کر سامان کچھ لے کر نہ جائے. خدا کی قسم ایک تاجر کو اس کا کیا غم ہوگا جو صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے نکل گیا. ہمارا تو دائرہ مزاجی نہیں ہے. ہم تو ابھی تبلیغ کو تنظیم سمجھ کر کہ یہ کچھ کلمہ نماز سیکھنے کا کام ہے، اس میں لگ جاؤ تاکہ مدرسے میں تو داخلے کی عمر نہیں ہے اور یہ کوئی پڑھانے والا ملے گا نہیں، چلے 4 مہینے میں کچھ سیکھ لیں گے پھر اپنی ذاتی زندگی دین پہ گزاریں گے. یہ اس کو لوگ تبلیغ سمجھتے ہیں. ہمارے صاحب تو وہ پہلے فرما چکے کہ میرے کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ کلمہ نماز سیکھ کرنا. اس کام سے میرے کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ. میں تو چاہتا یہ تھا کہ یہ امت دین کی دعوت کو لے کر عالم میں پھرا کرتی اور اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت کے ذریعے ان کے دل میں وہی دین کی پختگی پیدا کرتے، وہ دین کی پختگی پیدا کرتے کہ یہ بڑی بڑی بادشاہوں سے ٹکراتے، ان کے دین پر آنچ نہ آتی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں نے کلمہ نماز کی تحریک بنا لیا. میں عرض کر رہا تھا کہ کشتی چلانے والا بادبان جب کشتی ڈوبنے لگی اور سمندر میں طوفان آیا تو اکرمہ نے کہا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچاؤ کا کوئی سامان. کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی والے نے کہا
کہ کیوں ڈوبنے سے ڈر رہے ہو؟ کلمہ والا ڈرا نہیں کرتا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تم کلمہ اخلاص کہہ دو بچ جاؤ گے۔ دیکھا نے پوچھا کشتی والے سے کہ یہ کلمہ اخلاص کیا ہے؟ کشتی والے نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ کہ اچھا یہاں بھی تو کلمہ پڑھوا رہا، میں اس کلمے سے بچ کے تو بھاگا ہوں مکے سے، کہ کلمہ پڑھوں گا تو مسلمان ہونا پڑے گا یا قتل ہونا پڑے گا؟ میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں مدینے، میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں یمن۔ کشتی والے نے کہا نہیں، تم لا الہ الا اللہ کو بچ جاؤ گے۔ ادھر اس نے دعوت دی، ادھر بیوی نے ساحل پر کپڑا ہلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ آپ نے صحابہ سے پہلے ہی فرما دیا دیکھو اکرامہ آ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے، ان کا اکرام کرنا ہے اور اس کے بعد کو برا مت کہنا، کہ آنے والوں کا ایسا استقبال کرو کہ وہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سے بات تو بدلے لیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرامہ سے اس طرح ملے کہ آپ کود کر آئے ان کی طرف پھسل کر، آپ کے جسم پر چادر نہیں تھی کیونکہ آپ باندھے ہوئے تھے، صرف اسی طرح آ کر بیٹھ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک بات، یہ نہیں دعوت دے دی چھوڑ دیا، دعوت دے دی چھوڑ دیا، کیا ان کو ماحول میں لے کر آؤ۔ ہمیں صحابہ کی سیرت میں یہ بہت قصے ہیں۔ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دل و ادارنا تبلیغ ہے، اور دل و ادارنے کی جگہ مسجد ہے۔ یہاں لا کر یہاں ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان کیسے کہتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا، یہ ہمارا کام ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دو۔ مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان کی تعلیم کتب خانوں سے اور کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ ایمان کی تعلیم یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ملے گی۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، کیونکہ ہر چیز میں پختگی اور حیات پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ مرغی کے انڈوں میں حیات لانے کے لیے مرغی کا پروں کا ہونا ضروری ہے، بالکل خدا کی قسم اسی طرح انسانوں کے اندر دین حیات لانے کے لیے فرشتوں کے پروں میں ہونا ضروری ہے، اور فرشتے صرف اس مجلس کو کہتے ہیں جو مجلس مسجد میں لگائی جاتی ہے، جو حلقہ مسجد میں لگایا جاتا ہے۔ حدیث میں صراحت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان اور قبیلے کے لوگ جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر مخلوق کے درمیان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ تو یعنی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور طریقہ بھی ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور بھی طریقہ ہے۔ اتنے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، کوشش کرو اس بات کی کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ پوری دنیا سے یہی کہا جا رہا ہے، طریقے ہمارے نہیں ہیں، طریقے صحابہ کے ہیں۔ یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اس کا انکار کرنے والا اللہ تک پہنچے گا، جو اس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، جو نظام کائنات کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل کا انکار اس طرح کرو، ہر شکل کا انکار اس طرح کرو کہ اس شکل سے مایوسی ظاہر کرو کہ ہم اس شکل سے مایوس ہیں، اس طرح شکلوں کا انکار کرو۔ اس لیے جتنا نظام کائنات ہے
اس سب کا انکار کرنا اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے یہ کہ نظام کائنات کے انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اگر نظام کائنات کے انکار نہیں کرو گے قدرت کے مقابلے میں تو نظام کائنات ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگا. بالکل صاف طور پر یہ بات ہے. اللہ مخصوص فرمائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاف فرما گئے کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہوا ہے. پہچان ہی ہے یہ کافر کی. کسی کو کافر کو پہچاننا ہو تو دیکھ لینا کہ وہ چاند میں سورج میں ستاروں میں اسی میں گم ہوگا. اور اگر مومن کو پہچاننا ہے تو مومن اس کھلونے سے پہلے دن گزر جاتا ہے یہ کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اگر چاند تک پہنچ بھی گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. تم چاند سے پہنچ کے سمجھو کہ ہم آگے بڑھ گئے. اس کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. یہ اشارہ نہ عبادت کا اشارہ تھا نہیں. یہ ان چاند سورج ستاروں کی حیثیت بتانے کے لیے معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ اس معجزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں یہ طریقے ان گورکھ دھندوں کو اس طرح کاٹ دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچے رہتے میں گھر بناتے ہیں, ایک انگلی پھیرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس نظام کائنات کی سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ توجیہ کیا ہے کہ سب کا انکار کرتے چلے جاؤ قدرت کے مقابلے میں. خیر یہ نہیں ہے کہ انکار کرنا ہے ایمان ہے کہ نہیں, انکار کرنا ایمان نہیں ہے. ضرورت کے وقت اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والی مدد کا انکار کرنا یہ ایمان ہے. یہاں تو ایمان بیان کرنا ایمان بنا ہوا ہے. نمرود کا انکار, شکلوں کا انکار, جتنی شکلیں بنی ہوئی تھی سب کو توڑا کہ یہ شکلیں, ان شکلوں کو توڑا اس لیے ہے کہ شکلوں سے متعلق ہمارے مسائل نہیں ہیں. اچھا جی, ہمارے مسئلے شکل سے متعلق نہیں ہے اور اپنا مسئلہ آپ جبرائیل سے کہیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ جبرائیل بھی شکل ہے, بدھ بھی شکل ہے. ہمیں تو آپ نے شکلوں سے روک دیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غیر متعلق شکلوں کو توڑ کر کسی متعلق شکل سے امید کروں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان صرف یہ نہیں تھا کہ شکلوں کا انکار کر دیا, بلکہ ایمان یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اپنی مدد پیش کی کہ فرمایا کیا حکم ہے. فرمایا اما الیک فلا, ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں ہیں, نبیوں کی طرف آتے ہیں, حکم سے آتے ہیں, اور سب سے بڑی مخلوق ہیں. اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. کہ دیکھنا یہ تھا کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا ہے. اللہ نے آگ کا حکم براہ راست دیا ہے. دیکھو میرے دوستو عزیزو, میری آپ سب سے عاجزانہ, مخلصانہ, والہانہ درخواست ہے کہ اپنے مذاکروں میں ایمانیات کو غالب رکھو. یہ اس کام کا امتیاز ہے. مولوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا, تحریک ایمان نام رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری بے دینی دو وجہ سے ہے. یہ اللہ کے غیر سے محبت ہے, یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے بے دینی کی. دو قسم کے لوگ بے دین ہوں گے, اللہ کے غیر سے متاثر ہونے والے, اللہ کے غیر سے محبت کرنے والے.
یا غیروں کے طریقے ان کے تاثر کی وجہ سے یا غیروں کے طریقے ان سے محبت کی وجہ سے. دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. کہ تمہیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول اور ان کے طریقے تمہیں اللہ کے غیر اللہ کے غیر سے زیادہ اللہ کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہو جانے. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان کی دعوت جم کر دو اور ظاہری شکلوں سے یقین کھل کر ہٹایا کرو. بے تاثر بولا کرو, یعنی متاثر مت ہوا کرو. کھل کر توحید بیان کرو اللہ کی کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. اس کی دعوت روزانہ جم کر دیا کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری طبیعتیں قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں. قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے. ساری اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے. اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شکلوں کا انکار کرو, اور شکلوں کا انکار جو کیا کرو وہ صحابہ کے واقعات سے کیا کرو. ہاں یہ نہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے کیا واقعات ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے. اس کے لیے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. فرمایا کیسے؟ کہ ایک کو ہو گئی جی بس سب کو ہو گئی. آپ نے فوراً اس شر کو نکالا اندر سے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک اونٹ سے سب کو خارش ہوئی ہے. فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اللہ کا امر ایسا نہیں ہے کہ اس کا امر ہوا تو تھا ایک کے لیے پھیل گیا سب میں. نہیں, اللہ کا نظام ایسا بے قابو نہیں ہے کہ امر ایک کے لیے کیا اللہ نے اور پھیل گئی خارج سب اونٹوں میں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فوراً اصلاح فرمائی. یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات کہیں گے تو بارش ہوگی. نہیں, ہم جم کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں, ماہر موسمیات سے نہیں ہوتا. ایک ایک قطرہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. ماہر موسمیات کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہیں گے بارش ہوگی, یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی. خدا کی قسم ان کے کہنے نہ کہنے سے بارش کے ہونے نہ ہونے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی, اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. سیدھی بات, انکار کرو جم کر کہ نہیں جانتا اللہ کا غیر کہ بارش کب ہوگی. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے. اس کو کفر کہا گیا ہے, اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا یا ستاروں کے علم سے کسی بات کو سمجھے یا سمجھائے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا میں کیسے عرض کروں؟ عام ہے مسلمانوں میں عام. یہ نجومی سے پوچھو کیا کہتے ہیں. پیشین گوئیاں دیکھتے ہیں, ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں. جی ہاں کہ بھائی ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا قسمت ہے, کیا امید ہے, کیا اولاد ہے. جی ہاں, میری جہالت ہے, شرک ہے, اور ایسے راستوں سے علم حاصل کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو نجومی نے کہا میری بات ذرا سن لیجیے, یہ وقت آپ کو نکلنے کا نہیں ہے. میری بات سن لیجیے, یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے. آپ میری بات مانیے, میں جس وقت آپ سے نکلنے کے لیے کہوں آپ اس وقت نکلیے گا, آپ کو کامیابی ہوگی. علی نے فرمایا کہ ہمیں تیری مخالفت کا حکم ہے
اللہ کی مدد حق ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور تیری بات پر جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس پر فرمایا کہ حدیث میں یہ ہے المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ علم نجوم سے خبر دینے والا کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کو قدم قدم پر آپ نے ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اسباب سے صحابہ کو قدم قدم پر نا امید کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہاں یہ بھی ہے یہ بھی نہیں، فرمایا نہیں ہرگز نہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ اور جب ایک رات بارش ہوئی آپ نے صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے، تم میں سے بعض صبح کو مومن ہوں گے۔ صحابہ سے فرمایا، صحابہ کے لیے کفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی کافر ہو جائے، کہ ان کے نزدیک وہ تو اسلام میں آنے کو سمجھتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، وہ کفر کو کفر نہیں کہتے تھے، وہ کفر کو آگ کہتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، آگ میں دوبارہ کہیں چلے جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ کو اللہ کی توحید کے لیے صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ جو کفر ہم سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کی آگ ہے، اس آگ کو برداشت کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کو جہنم کی آگ کا ایسا یقین کرتے تھے کہ ان سے ایک شرکیہ کلمہ کہلوانے کے واسطے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال کے واقعے ہیں کہ گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، گرم سلیاں سجی پر رکھی جاتی تھی، آگ ان کی چربی سے بجھتی تھی، لیکن وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اس کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کی جلد سخت ہے، تو صحابہ کفر سے نکلنے کو جہنم سے نکلنا سمجھتے تھے، لیکن آپ نے صاف فرما دیا صحابہ سے کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ ہمارے کام کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہماری مساجد میں اب یہ معمول شروع ہو جائے، اب کسی مسجد کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں میں سب نکل کر مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے اگر مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دیا تو تم ملاقاتوں کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کہ ملاقات برائے ملاقات تو نہیں ہے، ملاقات تو برائے مسجد ہے، کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھوانا یہ یقین کی تبدیلی کی طرف لے جانا ہے۔ وہ تو مالی ایسا کا محفوظ ہے کہ کانے بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ یہاں لا کر مسجد سے باہر کے جتنے مادی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالو اپنے دلوں سے بھی اور دوسروں کے دلوں سے بھی، اور ایمان کی تعلیم دو، عقائد سکھلاؤ۔ ہمارا یہ دعوت تعلیم کے ساتھ ہے، سب سے پہلے عقائد کی صحیح عقیدے کی تعلیم ہے۔ ایمان کے حق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں لا کر کلمہ سکھلاؤ اور صحیح عقیدہ سکھلاؤ، یہ نہیں جو جہاں ملا اسے دین کی بات کی اور چھوڑ دیا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ طریقہ خراب سنت ہے، اور یہ طریقہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے کہ ہمیں صحابہ کی سیرت میں نہیں ملتا، ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ آؤ، کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے میرے پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو،
جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے شکلوں کا یقین نکالا ہے. ہمارا کام ہے یہ کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بٹھا کر شکلوں کا یقین دلوں سے نکالو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور کرنے کا ضابطہ کہ کرنے کا ضابطہ کائنات نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دو. چلے صاحب بیان کر رہے تھے کہ دنیا تو ہماری ضرورت کے لیے ہے. لو دنیا، اگر یہ دنیا ضرورت کے لیے ہوتی تو ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی. کتنے ضرورتوں کو رو رہے ہیں، کتنے ضرورتوں کو رو رہے ہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، ضروریات اگر ہماری اسباب سے پوری ہوتی تو کوئی آدمی پریشان حال نظر نہ آتا.